بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انفو میں خوش آمدید۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے۔ آپ کی ولادت عراق یا مصر کے شہر منف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، لیکن قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا اور زندگی کا زیادہ تر حصہ درس و تدریس میں گزارا۔ اس لیے لوگ آپ کو ادریس یعنی کہ درس دینے والے کے نام سے پکارنے لگے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے بھی نازل فرمائے، جس کی وجہ سے بھی لوگ آپ کو ادریس کہتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر حضرت شیس علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب یہ ہے: ادریس بن یارد بن مہلائل بن کینن بن انوش بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کے پیروکار بہت کم رہ گئے تھے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زیناکاری، شراب نوشی، بے حیائی اور بدکاری عام تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ پرستی بھی عام ہو گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم و شریعت اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی حدود کو توڑا جا رہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے منتخب کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت دیندار اور عبادت گزار تھے۔ آپ علیہ السلام نے نبوت ملتے ہی اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، مگر وہ لوگ جو راہ ہدایت اختیار کرنے کے بجائے آپ کے دشمن بننا چاہتے تھے، وہ دشمن بن گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکار ان گمراہ لوگوں کی ایذا رسانیوں سے پریشان ہو کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر کے دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے پاس ایک سرسبز و شاداب علاقہ چھوڑ کر دریائے نیل یعنی کہ مصر کے پاس ہجرت اختیار کر گئے، جہاں ان کے ساتھ ان کے پیروکار بھی آباد ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام اس وقت تمام جہان میں بولے جانے والی زبانوں سے واقف تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے وہاں لوگوں کو ان کی ہی زبانوں میں درس دینا شروع کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا 2 مقامات پر ذکر کیا ہے، اور وہ 2 مقامات سورہ مریم اور سورہ انبیاء کی آیات ہیں، جس میں آپ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی معارف القرآن تفسیر کے مطابق آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے مبعوث ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور علم حساب بطور معجزہ نازل کیے گئے۔ قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا آپ علیہ السلام نے ہی شروع کیا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال پہنتے تھے۔ ناپ تول کے طریقے اور اسلحہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی ہی ایجاد ہیں۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا گیا۔ یہ ریت پر کچھ لکیریں کھینچ کر معلوم کرنے کا علم ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس کا خط ان کے موافق ہو جائے تو یہ اچھا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام 4تھے آسمان پر۔ حضرت ہلال بن یساف کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں روز تمام بنی آدم علیہ السلام کے اعمال کے مطابق درجات دیتا ہوں۔ یعنی اس دور میں جتنے بھی انسان تھے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ملک الموت سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ پوچھ سکوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ لہٰذا فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں اٹھایا اور آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔
چنانچہ آپ کا سامنا چوتھے آسمان پر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوا، جو اس وقت نیچے اتر رہے تھے۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا کہ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ واہ، تعجب ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا تھا کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر موجود ہیں، چوتھے آسمان پر میں ان کی روح کیسے قبض کروں گا؟ ابھی سوچ و بچار میں زمین پر اتر ہی رہا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ پھر انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ قصص الانبیاء۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں دو باتیں بہت ہی نمایاں ہیں، ایک واعظ و نصیحت اور دوسری آپ کی آل کابیل سے جہاد۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد یعنی کہ آپ کو آسمانوں کی طرف بلند فرمایا، قرآن پاک کی اس آیت کا میں اسی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ الیاس اور ادریس ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ اس کی تائید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک حدیث میں پیش کی جاتی ہے کہ جس میں مذکور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس معراج کی رات چوتھے آسمان پر سے گزرے تو انہوں نے پکارا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے اس طرح سے فرمایا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ اگر حضرت ادریس علیہ السلام آپ کے اجداد میں سے ہوتے تو آپ کو بیٹا فرماتے۔ ان تمام انبیاء کرام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمارے صالحہ کی توفیق اور ہدایت کا راستہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے انفو جسٹ انفو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔